آئیں کلام خدا کو کھولیں گے، پڑھیں گے مقدس پولس رسول کا خط کولسیوں کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور وہی بدن یعنی کہ کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم صبح کے لیے بہت ساری برکات کا سبب ٹھہرے۔ سب کہیں آمین آمین۔ کتنے لوگ آئے خوش ہیں جی اچھے موسم کی وجہ سے؟ آئیں زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آج جو ہم نے ایک پیسج تلاوت کیا ہے، مقدس پولس رسول کا خط کولسیوں کے نام، اور ایک آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کو جب ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں تو 4 ایسی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے مسیح کی بابت کہ وہ کلیسیا کا کیا ہے جی؟ جنوں پتہ ذرا اچھی دسیا جی، کلیسیا کا کیا ہے؟ کلیسیا کا کیا ہے؟ ہیڈ۔ کلیسیا کا وہ سارے ہیڈ۔ سیکنڈ لکھے وہ ابتدا بھی ہے۔ تھرڈ تیسری بات لکھے مردوں میں پہلا کیا ہے جی؟ مردوں میں پہلا کیا ہے؟ اور چوتھی بات کیا لکھی ہے؟ اس کا درجہ اول ہے۔ پھر سن لے، کلیسیا کا سر وہی ابتدا، مردوں میں پلوٹا، اور کلیسیا کے اندر اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ تے ایدہ مطلب ہے پھر کلیسیا نو سجے کھبے جان دی کوئی لوڑ ہے جی؟ جب اس خط کے آغاز کے اندر جو اس کلیسیا کا تعارف ہے، اس کے پیسج کو کلام خدا میں سے پڑھیں تو بڑے خوبصورت الفاظوں میں لکھا ہے کہ یہ کلیسیا جس کو پولس نے خط لکھا، جھوٹے استادوں کی وجہ سے ان کے اندر پرابلم آ چکی ہے، مسائل آ چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو روحانی پیشوا ہے، مسئلہ یہ ہے جو حاکم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پرستش کرے، یہ ہماری حمد کرے، یہ ہمیں مانے، یہ ہمیں پوجا کرے، یہ ہماری عبادت کرے، یہ ہمارے مذہبی پرہیزگاری کے مطابق چلے۔ یہ مسیح یسوع کی کلیسیا نہ ہو، یہ ہمارے ماننے والے ہو۔ پولس یہ ساری باتیں دیکھ کر ان کو خط لکھ رہا ہے۔ خط لکھتا ہے، کہتے کلیسیا، اے ایمانداروں، تم جو یسوع پر ایمان رکھتے ہو، تم نے جو اقرار کیا کہ ہم یسوع مسیح کے ہیں، تم جو مسیح کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کلیسیا سن لے کہ تمہارا سر کون ہے؟ ہون جنہ نو سمجھ آئی ہو بولے آجائے، کلیسیا تمہارا سر کون ہے؟ کلیسیا تمہارا سر کون ہے؟ میں صحیح بالکل چھوٹا رہا، موسم ہی خراب ہے، اسی پاکشال جانا ہے، باقی 5-7 منٹ ہو رہے ہیں، تو یہ بولو گے تو برکت پاؤ گے، نہیں تو پھر سجے کھبے تو کئی جا ہی رہنے۔ کلیسیا تمہارا سر کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کلیسیا
تمہارا سر، تمہارا ہیڈ یسوع ناصری ہے۔ کلیسیا جھوٹے استادوں کی طرف نہیں جانا، کلیسیا روحانی پیشواؤں کی طرف نہیں جانا، کلیسیا حاکموں کی طرف نہیں جانا۔ جانا ہے تو کس کی طرف جانا ہے؟ کلیسیا اچھی بولے آجے، جانے تک کدے آل جانے، جانے تک کدھر جانے۔ پلوس پریشان ہے کہ یہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع کو چھوڑ کر یہ دائیں بائیں جا رہے ہیں۔ رسول پریشان ہے، کہندہ ہے اوہی کلیسیا ہے جیڑی یسوع تے ایمان لے کے آئی سی، اوہی کلیسیا ہے جنہوں نے بپتسمہ ملیا ہے، اوہی کلیسیا ہے جیڑی نویں سرے تو پیدا بھی ہوئی، اوہی کلیسیا ہے جنہ توبہ بھی کی تھی۔ مگر حیرت علی گالے کہ ہون جڑا سارے جڑا ہیڈے انہوں چھاڑ گئے تے سجے کھبے ٹوری پھر دیئے، پریشان ہے۔ پھر دوجی گال وہ کہہ رہا ہے وہی ابتدا جے ہور کوئی ہے ہی نہیں، اس سے پیشتر کہ دنیا وجود میں آتی، آسمان اور زمین وجود میں آتا، وہ تھا، وہ تھا۔ لکھے نا اس پیسج کے اندر، غور نہ سنے جو ذرا چت لو گلنا، غور نہ سنے آئیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو اس پیسج پہ آجیں، کلسیوں پہلا باب 15ویں آیت غور سے سنیے گا۔ لکھے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ کلیسیا سب کچھ، چاہے آسمان، زمین پر جتنی ریاستیں ہیں، حکومت والے ہیں، اختیار رکھنے والے ہیں، سب کچھ اس کے وسیلہ سے، اس کے واسطے ہیں۔ کلیسیا ہم جس کو مانتے ہیں، جو ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، سب کچھ مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم زبور 72 گاتے ہیں، کیا گاتے ہیں جی؟ کوئی دس سکتے کدھر نہ رہے گا جی؟ کس کا نام رہے گا؟ پھر ذرا پاک کر لو، کدھر نہ رہے گا؟ تے کسے ہوردہ رہے گا؟ کیوں نہیں؟ میری بائبل بیان کرتی ہے کسے ہوردہ نہ رہے گا۔ تے پھر سانو کلیسیاں نو سجے کھبے جان دی لوڑ ہے، کیوں جی؟ سجے کھبے جان دی لوڑ ہے، تے پھر جڑا سجے کھبے جائے او کلیسیا نہیں ہے۔ کلیسیا یسوع دی کی ہے جی؟ اچھی بولے آجے، آج ڈرے ڈرے لگ رہے ہو، گلان دے ایڈیاں اوکھیاں کوئی نہیں، ایلڈر بھی کبراہ پہ نہیں کھائی بیچو۔ کلیسیا یسوع دی کی ہے، اور دولن کسے ہور کول جاندی ہے؟ دسو ذرا دولن کسے ہور کول جاندی ہے؟ اور کسے ہور نو سجدہ کر سکتی ہے؟ اور کسے ہور نو آکھے آؤ انہاں دے مذہبی رسومات دے مطابق انہاں دے دیوی دیوتا نو ہاتھ لاوا ہو سکتا ہے؟ پاک دسیا جے ہو سکتا ہے؟ تے ویر کلیسیا نو جانا چاہیے، کیوں جی جانا چاہیے؟ تیجی گل لکھے مردوں میں وہ کیا ہے؟ جتنے مسیح سے پہلے اور بعد میں آئے سارے اج تک قبران دے اندر ہی نہیں، سب یہ واحد شخصیت ہے جو خدا کا تولد کیا ہوا ہے، خدا کا بخشا ہوا ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے جو خدا میں سے نکل کر آیا، یہ واحد شخصیت ہے جس نے آ کر اعلان کیا، جس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔
کیونکہ میں اور باپ کتنے ہیں جی؟ کسی اور نے نیچے کیا پڑھ کے ویکھ لو. اس نے کہا میں اور باپ. تے پھر کسی اور پاسے جانا چاہیے جی؟ کیوں کلیسیا دسو اور پاسے جانا چاہیے؟ میرے عزیزو کلیسیا دا تے لیول ہی بڑا اچھا ہے. او ہووے مسیح دی دلہن تے اپنا لیول ہی نہ برقرار رکھ سکے, اپنی عزت ہی نہ, تے پھر لمحہ فکریہ ہے. میرے عزیزو خدا نے اپنے بیٹے کو بخشا. یہی پلوس کہتے ہیں جو یہودی تھا, جو یہودی تھی نے یہودیت سے آیا. اس نے کہا سب سے بڑا ایمان یہودی آج تک مسیح کو نہیں مانتے. اس نے کہا مسیح کتاب مقدس کے مطابق مرا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے وہ کہتے ہیں خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں, میرا فخر یسوع کی صلیب ہے. کس کی صلیب ہے؟ کہندہ ہے خدا نہ کرے کسے اور چیز تے فخر کراں. تے بڑے اج کلیسیا دے وچ کو سجے کھبے فخر کردے پھرنے نے, او یسوع دے کوئی نہیں جے ہے. جو انکار کرتا ہے, جو مسیح کی محبت میں نہیں ہے, مسیح کی قربت میں نہیں ہے, مسیح کی تقویت میں نہیں ہے, مسیح کی راستی میں نہیں ہے, مسیح پر ایمان نہیں رکھتا, او مسیح دے کوئی نہیں جے. آج دیکھو ہم بڑے بڑے پروگرام کراتے ہیں نا, تے مسیح دے نا تو دعا کران تے اور بھی بڑے ہوندے نے, غیر قوماں بھی بڑیاں ہوندیاں نے. فرق یہ ہے کہ ہم مسیح کی کیا ہے تے دلہن کنج بنے دلہن بنے اقرار کر کے. غنامہ تو اقرار, پاک سیکرامنٹ بپتسمہ لیا, نئے سرے سے پیدا ہوئے, مسیح کے دلہن مسیح کے بدن میں شامل ہوئے, اس کی کلیسیا میں شامل ہوئے. ہون اسی مسیح دی کلیسیا میں شامل ہو کے سجے کھبے جائیے تے پھر دلہن تے نانا ہوئی. کیوں جی دلہن تے نانا ہوئی؟ اس لیے میرے عزیزو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, ایک ہی نام ہے, اور وہ نام یوحنا عارف نے کہا اس کی ران پر لکھا ہے بادشاہوں کا تے منو اے دسو جیڑا دلہا بادشاہ ہوئے تے دلہن کی ہوندی؟ دسو جی دلہن کی ہوندی؟ شہزادی ہوئے گی, ملکہ ہوئے گی, محل دے وچ رہن والی ہوئے گی. تے جے اسی مسیح دی دلہن تے پھر اپنے آپ نو اسی کیوں نیواں رکھنے ہاں, کیوں نیواں سمجھنے ہاں, کیوں اوراں دی مانت بننے ہاں, کیوں غیراں دی مانت بننے ہاں, کیوں پج انہاں دیاں رسماں دے وچ اگے کھلو جانے ہاں. او لکھیا ہے کہ مسیح نو کیڑا درجہ دینا ہے, کیڑا درجہ دینا ہے, پھر ذرا اچھی کیڑا درجہ دینا ہے. تے مسیح کلیسیا دا سیرے تے انہوں اول درجہ دینا ہے. سب کو جو دے وسیلے نہ لیجے, ایویں سجے کھبے نہ جاؤ. جو یسوع مسیح کے ہیں مسیح ان کے ساتھ ہے, یسوع مسیح کے
کہ جو ہے مسیح ان کے پاس غاروں کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ یوحنا پتمس کے جزیرہ کے اندر ہے، مسیح یسوع اس جگہ پر بھی آ گیا۔ یوحنا عارف کو چلتے کڑاہے میں ڈالا گیا، یسوع مسیح چلتے کڑاہے میں بھی آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یسوع مسیح آپ سے بھی پیار کرتا ہے، یسوع مسیح ان سے پیار کرتا ہے جو مسیح کے ہیں۔ مسیح کی محبت، مسیح نے آ کر زمین پر اعلان کر دیا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب کہاں پر آؤ، سب کہاں پر آؤ۔ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کسی دوسرے کے پاس نجات نہیں ہے۔ متی کی انجیل کے اندر فرشتے نے آ کر یوسف سے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا، کیا کرے گا۔ آج اگر تسی یسوع نو قبول نہیں کیتا تے انہوں قبول کر لو، تے جنہ قبول کیتا ہے اپنے آپ نو اپنے رتبے نو تھلے نہ کرو، مسیح دے وچ رہو، مسیح دے وچ زندگی بسر کرو، مسیح دی زندگی بسر کرو، مسیح دی دولن بن کے رہو، مسیح دے بدن دا حصہ بن کے رہو، تے او دا خون اپنے بدن تے ہمیشہ رکھو، اپنے گھر دی چار دیواری تے رکھو، تاکہ کوئی ابلیس دا موکل، کوئی ابلیس دی چلاکی، قدرتیں، قوتیں آپ کے خلاف کام نہ کر سکے، بلکہ آپ یسوع مسیح میں ہر روز آگے بڑھتے جائے، سرفرازی آپ کے قدم چومے، ترقی آپ کے پاس ہو، خوشحالی آپ کے پاس ہو، غربت سے آپ نکل جائیں، مصیبتوں سے آپ نکل جائیں، دکھوں سے آپ نکل جائیں۔ انجیل مقدس میں ایک ایسا شخص ہے 38 برس سے بیماری میں پڑا، حوض کے کنارے پر تھا، تو یسوع مسیح ایک دن آ گئے۔ کنے سالہ دا سی، کنے سالہ دا، تے یسوع مسیح آ گیا، حالانکہ انتظار کردہ سی کہ فرشتہ آئے، پانی لائے تو کوئی میری مدد کرے، میں حوض دے وچ جاواں تے کی پاواں جی، تے جدو شفا دا منبع آپ ہی آ گیا، جڑا کلیسیا دا سارے آپ ہی آ گیا، تے پھر انہیں آگے آکھیا اٹھ چل پھر تے اپنی منجی چک تے اپنے کار کسے کل ہو رختیار کوئی نہیں جے۔ یسوع مسیح تے انہیں اپنے لوکانوں دیتا ہے، اس لئے مسیح دے وفادار رہو، تاکہ مسیح تانوں اسمان دے دریچے کھول کے اپنی برکتاں نال مالا مال کرے۔ آؤ سارے اپنی آنکھاں بند کرانگے۔